میں آج حقوق العباد پر بات ہو رہی ہے اور بندوں کے جو بندوں پر حقوق ہیں اس پر علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سے میں یہ جاننا چاہوں گا. حضرت اس پر کچھ روشنی ڈالیے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث پاک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں, بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث پاک ہے کہ حق المسلم علی المسلم خمسن, ایک جگہ خمسن آیا اور ایک جگہ ستن آیا, 5 حقوق ہیں اور 6 حقوق کا ذکر فرمایا. ایک فرمایا کہ اگر ایک مسلمان سلام کرتا ہے تو رد السلام, اس سلام کا جواب دینا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا, فرمایا یا تو اتنا دے دو یا اس سے بہتر جو ہے جواب تم دو. اسی طرح فرمایا کہ اگر اسے چھینک آتی ہے تو تشمیت العاطس, اس چھینک کا جواب دینا. اگر وہ الحمدللہ کہتا ہے تو یرحمک اللہ کہنا, اس کا جواب دینا اپنے بھائی کا. فرمایا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. اسی طرح فرمایا کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو عیادت المرید, فرمایا اپنے اس مسلمان بھائی کی عیادت کرنا, چاہے گھر میں کریں ہسپتال میں کریں, اور اس مشکل گھڑی کے اندر اس کی دل جوئی کرنا, یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اسی طرح فرمایا کہ اگر وہ تمہیں دعوت پر بلائے تو اجابت دعوت ہی, اس کی دعوت کو قبول کرنا, خاص طور پہ ولیمے کی دعوت ہو. اس کے اندر بس تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر اس دعوت کے اندر خلاف شرع چیز ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ وہاں جائیں گے اور آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے, تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھیں جی مسلمان کا حق تھا, آپ کو دعوت پہ بلایا تھا, آپ کیسے آدمی ہیں جی, اتنے بڑے علامہ صاحب نے آپ نے ہماری دعوت قبول نہیں کی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اب جو ہے کسی بھی مخلوق کی کوئی دل جوئی نہیں ہے, دل جوئی اس کے اندر ہے کہ اللہ رسول کی نافرمانی نہ ہو. فرمایا کہ اگر آپ کو دعوت پہ بلاتا ہے تو آپ نے اس کی دعوت کو قبول کرنا ہے, چاہے امیر ہے, چاہے غریب ہے, چاہے کیسا بھی ہو. اور فرمایا کہ اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اتباع الجنائز, فرمایا کہ جنازے کی اتباع کرنا, اس کے ساتھ چلنا, فرمایا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کر, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. اسی طرح فرمایا کہ اگر وہ مشکل کے اندر ہے تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اس کی حاجت کو پورا کرے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ, فرمایا جو کسی مسلمان کی حاجت پوری کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کے کئی حاجات کو پورا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. جو کسی کی مشکل کو دور کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ قیامت کے اس کی مشکلات کو دور فرما دیتا ہے. بے شک بے شک. اسی طرح فرمایا کہ ایک مسلمان پڑوسی اگر ہے تو فرمایا اس پڑوسی کے اور زیادہ حقوق بڑھ جاتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل آتے رہے اور آ کر مجھے پڑوس کا حق بتاتے رہے, مجھے ایسا لگا کہ وراثت کے اندر بھی کہیں حق نہ ڈال دیں اور وراثت کے اندر بھی حصہ نہ شامل کر دیا جائے. اسی طرح ایک مسلمان ہے, فرمایا کہ تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. ہم چاہتے ہیں کہ یار کسی دکان پر جائیں, کوئی ہمیں چیٹ نہ کرے, کوئی فراڈی نہ ملے, لیکن ہم بھی اپنے آپ کو کم سے کم معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر ایسا بنا کے پیش کریں کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں, ہم کسی کے ساتھ چیٹ نہ کریں. فرمایا کہ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہوتا ہے, اس کو پورا کرنا لازم ہے. کیا اچھی بات کی. اچھا پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ بہت سے لوگ نماز روزہ